کریں گے اس وقت فواد چودھری نیوز کانفرنس کریں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پنجاب کا انتظامی بحران ہے، اس کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں الیکشن کمیشن کو کہوں گا آپ اس کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر نہ لیں۔ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آپ نے منگل کو ڈالی ہے، اس کی آپ کل سماعت کریں، کل پرسوں اس کی سماعت کریں اور پنجاب میں آپ ختم کریں اس معاملے کو۔ سپریم کورٹ نے 9 تاریخ کو ہیئرنگ دوبارہ شروع کی ہے آرٹیکل 63A کے کیسز کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے اور سپریم کورٹ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں ایک حتمی فیصلہ آنا چاہیے کہ یہ ادھر آخر ہم جا کدھر رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ فیصلے آئیں گے پاکستان میں اتنا جلدی سیاسی استحکام واپس آئے گا۔ آج عمران خان میاں والی میں اپنی یہ جو سیکنڈ لیگ ہے جلسوں کی اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 6 سے یہ جلسے شروع ہو رہے ہیں، 20 تک یہ جلسے جائیں گے۔ اسی دوران لانگ مارچ کی جو حتمی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، جو کہ 20 مئی سے لے کے اور 29 مئی کے درمیان جو کوئی دن ہے وہ ہوگا۔ تمام کارکنان اس سلسلے میں اپنی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی، اور ایک عوام کا جمع غفیر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ لاکھوں لوگ، اتنا بڑا جو آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، جتنا بڑا ریلا جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ تپتی دھوپ میں کتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں یا لوگ جو اب ایوانوں میں ہیں انہیں تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ فیصلے عوام کرتے ہیں اور جو اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ ہم نے کل جو ایک کمیشن کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں حکومت نے، پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی خط ہے ہی نہیں، کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں ہے اور یہ سارا جعلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن کل مس انفارمیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک مراسلہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے۔ وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا۔ اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا، تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے۔ میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے۔ 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے، لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل سٹرینتھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ 168-169 ہے۔ اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے، اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں، اگلے 14 دن جو ہیں، یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے، اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے
فارغ ہو جائے گی اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے. تھینک یو. ایک آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح پہلے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی بیانیے کے حوالے سے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، اب وہ خاصی اس میں نرمی آ گئی ہے. کوئی کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا سی بی ایم سے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ اپنا مکرم جانا ہے، مقدم جانا ہے. عمران خان نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی ہے. اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت ایک جو رول ہے، اگر یہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان کو تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان جو ہے وہ واضح ہے. اس کی میں تمام لابیز جو ہیں وہ ملوث ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، سیاسی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا ظاہر ہے کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ہر صورت میں ہمیں افواج پاکستان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے اور ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام لازم ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ 7 ماہ تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن جب یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو اس کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. مثلا اگر یہ کل پنجاب کی حکومت جو ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا جس طرح کہ 12 مئی سے پہلے یہ گر جائے گی اور کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ ہم 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے. جو بھی الیکشن کمشنر آ کے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا، دا اونلی آپشن ہی ہیز از اسے ریزائن کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں نوٹس لیں؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا نوٹس لینے کا. کابی پریس کانفرنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا جائے، تب معاملات کا کون کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کی یہ جو ذمہ داری ہے، سب سے پہلے تو 63A کے ریفرنسز جو ہیں وہ فائنل ہونے ہیں، اس کے بعد اور اس کے اوپر انہوں نے مہربانی کی ہے اور بینچ جو ہے وہ 9 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا جو آپ نے کمیشن بنانا ہے، اور کمیشن بھی ظاہر ہے ہم تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن بنائے. فواد صاحب، آپ کی پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ الیکشن کمیشن میں آج ہونے والی ہیئرنگ ہے، اور اگر اس کے حقائق کی بات کریں تو آپ کے بھائی فیصل چودھری جو پی ٹی آئی کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آج ڈیٹ لی ہے اور انہوں نے منگل تک کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جواب پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ جو ہے وہ دلائل دوں گا. تو اس میں الیکشن کمیشن کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے منگل تک دیا ہے جبکہ یہ ڈیمانڈ آپ کی اپنی تھی. دوسرا سوال یہ ہے، پہلے رک جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سوال کریں تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ رپورٹنگ آپ کو ایک فیکٹس جو ہے نا وہ پتہ ہوں. الیکشن کمیشن کے پاس 2 کیس ہیں، ایک کیس ہے جو MNAs کا ہے، ایک کیس ہے جو MPAs کا ہے. جو MNAs کا کیس ہے اس میں تاریخ جو ہے وہ منگل لی گئی ہے کیونکہ 26 لوگوں نے انکار کیا ہے. ان کی ایک علیحدہ بے حیائی ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ جی ہم تو سارے PTI کا حصہ ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت پہ یقین رکھتے ہیں. اب انہوں نے یہ سارے ایفیڈیوٹ جو میرے پاس آئے ہیں سب نے یہ بیان حلفی جو ہیں وہ جمع کرائے. اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر آپ نے ان کو پڑھ کے جواب دینا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو MPAs کا کیس ہے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے. MPAs کے کیس میں تو لٹرلی آج آرگومنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے بڑا سمپل ہے، آپ ریکارڈ سامنے رکھیں، ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. آرٹیکل 63A کے مطابق آپ نے ان کی ڈکلریشن کرنی ہے. MPAs کے کیس میں تو سمپل ہے. جی سر، یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے جو آپ کے صوبائی اراکین اسمبلی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بلے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے، بلے کے ٹکٹ کا کوئی امیدوار CM کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اس لیے ہمارے اوپر یہ کلاس لاگو نہیں ہوتی. اس کے وجہ سے کیا کہے گا؟ اور آخری دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ صبح شام حلف کے لیے کھل رہی تھی، کیا اس معاملے کے اوپر ہائی کورٹ ادھر آپ کو پٹیشن ڈالیں گے یا وہ خود جائیں گے یا اس کا کوئی ایکشن لیں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس کیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلے کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں انہیں بلے والوں کا ساتھ دینا ہے.
تو جو عمران خان نے اور جو پارٹی نے یا پارلیمانی لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے، آرٹیکل 63A کے مطابق. لہٰذا انہوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ وائلیشن میں دیا ہے آرٹیکل 63A کی، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ بالکل اپرنٹ ہے اور اس کو تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے. اور یہ میں دوبارہ یہاں پہ صرف ری ایمفیسس کر دوں، اس کی وجہ یہ ذاتی ایک پرابلم نہیں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے معاشی اور انتظامی بحران میں چلا گیا ہے، اور بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس طرح سے پنجاب کو اگنور نہ کریں. اور وہاں پہ جو گورنر پنجاب نے جس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا ہے جس کے اوپر ہم تمام پاکستان جو ہے ان کا شکر گزار ہے، اور اس کو جو اس وقت حالات ہیں ہمیں بہت اہم ہے کہ وہاں پہ انتظامی فیصلے کرنے کے لیے ایک حکومت موجود ہے. آپ کی اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں قومی اسمبلی سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں سنا جا رہا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ وصول کی. جو اسمبلیوں سے ریزائن ہوا ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس مہینے سے جو ہے وہ ریزائن کاؤنٹ ہوگا نا. جو پچھلے مہینے کی اگر وہ 20 کو یا 21 کو ہوا ہے تو وہ پیز اگر آئی ہیں، مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کہ آئی یا نہیں آئی ہیں، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی بلیو کہ اس مہینے سے آنورڈ جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ نہیں لیں. اچھا فواد صاحب، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کہیں بھی آپ نے یہ کہا کہ میں فرح خان کو نہیں جانتا وہ کون ہے، تو خان صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو نیب میں لے کے آئیں. تو کیا جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ فرح کو جانتے ہیں یا ابھی تک بھی نہیں جانتے؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے میں جانتا ہوں. پاکستان PTI کو 1 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ظاہر ہے میں سب کو تو نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے جواب دیا تھا، سوال یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسز کے اوپر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ کے کیسز کدھر ہیں؟ آپ کیسز لے کے آئیں تاکہ وہ جواب دیں. آپ نے تو ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے نا، جب میڈیا ٹرائل سے آپ ہٹیں اور آپ کیسز لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے کیسز کا جواب دیں. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.